وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله دل آقا دل نظارے کو لجدائی نہیں دل آقا دل نظارے کو لجدائی نہیں چارے آنے آجاگ وچ لبدائی نہیں یار آنے آجاگ وچ لبدائی نہیں دل آقا دے نظارے کولو لجدائی نہیں دل آقا دے نظارے کولو لجدائی نہیں ساڈے نبی دے زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دے زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن او کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں
دی آواز کوئی ڈھکتا ہی نہیں، دل آقا دے نظارے کون رجتا ہی نہیں، مردوں میں ملنے پیارے پردے کھل گئے سارے، دونوں ملے کر دے نظارے کوئی لجتا ہی نہیں، بیٹھے کر دے نظارے کوئی لجتا ہی نہیں، کوئی لجتا ہی نہیں، بیٹھے کر دے نظارے کوئی لجتا ہی نہیں، اور صدیق سچا یار مدنی دینا، اے صدیق سچا یار مدنی دینا، اے صدیق سچا مدنی دینا، ڈگ مارے کالا ناگ انڈے چگتا ہے نہیں، ڈگ مارے کالا ناگ انڈے چگتا ہے نہیں، انڈے چگتا ہے نہیں، ڈگ مارے کالا ناگ انڈے چگتا ہے نہیں، اور تیرے کلمہ توحید داریا، تجرے کلمہ توحید داریا، میرے نبی دا بلال کلمہ چھڑتا ہی نہیں، میرے نبی دا بلال کلمہ چھڑتا ہی نہیں، کلمہ چھڑتا ہی نہیں، میرے نبی دا بلال کلمہ چھڑتا ہی نہیں، دل آقا دے نظارے کون رجتا ہی نہیں، یار ہو جیا جگ لبنا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہم کو سلام درود پاک کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق و مالک آپ کی میری ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اور دوستو، آقا باپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیہ مقدسہ 15واں پارہ کی پہلی آیہ مقدسہ جو مشہور آیہ مقدسہ ہے، آقا باپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سنا کر پڑھا کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ کون سی مسجد اقصی؟
الذی بارکنا حولہ، اللہ فرماتا ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکات رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، اللہ فرماتا ہے تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے محبوب کو یہ جو سیر کروائی ہے، فرمایا لنریہ من آیاتنا، اللہ فرماتا ہے تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نین رالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفار اٹھ رہے تھے، کمانے امکا کے جھوٹے ٹکتے تم اول و آخر پیر میں ہو، محیط کے جال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، بچا جو ان کے قدموں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے معراج شریف، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج معجزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عظیم معجزات ہیں بڑے بڑے، ان میں سے یہ ایک معجزہ ہے جس نے پوری انسانیت کو، پوری کائنات کے لوگوں کی عقل کو دم کر دیا اور عقل عاجز آ گئی۔ اس زمانے میں مشرکین منافقین انکار کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گئے، کس طرح گئے، کیسے ہو سکتا ہے، اور آج ہمارے زمانے میں بھی کچھ عقل مند مسلمان، حالانکہ علامہ اقبال بڑا عرصہ پہلے آپ فرما گئے تھے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ، کہ عقل سے جب سوچے گا اللہ نے کیسے معراج کروا دی، حضور کیسے اتنے کم وقت میں چلے گئے آ گئے، کیسے جو ہے زمینی سفر کیا، کیسے آسمانی سفر کیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ سوچ میں پڑ جائے گا تو ایمان اپنا ظاہر کر بیٹھے گا، نہیں، آپ نے فرمایا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں ہے، کہ عقل تو سوچتی رہتی ہے، وہ تنقید کرتی رہتی ہے۔ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو اپنی بنیاد جو ہے وہ عشق پر رکھ، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے شروع میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، اللہ نے فرمایا غیب پر ایمان لانا ہے، اس پہ سوچو بچار نہیں کرنی، یؤمنون بالغیب، بس تمہارا کام ہے کہ جو اللہ نے فرما دیا ہے، قرآن کی آیتیں بن گئی ہیں، اپنی آنکھیں بند کر، یہ نہ سوچو کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، کہاں ہوگا، کس طرح سے ہوگا، اگر اس طرح سے کریں گے تو کام مشکل سے مشکل ہوتا جائے گا، اور ایسا ایسا خطرہ ہے کہ تم اسلام کے دائرہ سے کہیں نکل نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج میں اپنے محبوب علیہ السلام کو سیر عطا فرمائی، اور حضور علیہ السلام، میں نے جیسا کہ اس روایت پہ آ کر میرا پورا پچھلے جمعے میں موضوع تبدیل ہو گیا کہ معراج حضور جب تکلیف میں تھے، دکھ میں تھے، پریشانی میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کروائی، کہ جو طائف کی بستی میں حضور علیہ السلام کے ظلم و ستم ہوا، وہ برداشت کرنے کے بعد وہ جب رات آئی تو حضور اتنے بے چین تھے کہ اپنے گھر میں بھی نہیں رہتے، اپنی بہن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سگی بہن تھی حضرت ام ہانی، حضور ان کے گھر میں تشریف لے آئے، اور اپنی بہن حضرت ام ہانی کے گھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرما ہوئے تو ادھر رب کائنات نے فرمایا جبریل عرض کیجیے میرے رب جلیل،
خالق کائنات نے فرمایا ذرا زمین کی طرف توجہ کر اور دیکھ یہ جو دن گزرا ہے پیچھے، اس دن کو میرے محبوب نے کتنے ظلم برداشت کیے ہیں، کتنے ستم برداشت کیے ہیں، دشمنوں نے دشمنی کی انتہا کر دی تھی، اور آج محبوب اپنا گھر بھی چھوڑ کر اپنی بہن کے گھر آ کے آرام کر رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ سونا کیا سونا تھا جو اتنے ظلم، اتنے ستم، اتنے تکلیفیں برداشت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت میں تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب ہم نے ارادہ کیا ہے کہ اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کوہ طور پر گئے تھے نا، جب بڑی محنت بندہ کرتا ہے پھر اللہ اس کا پھل اسے عطا فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا، فرعون اور اس کے حواری جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے سمندر میں غرق ہو گئے، سارے کے سارے تباہ ہو گئے، اور مسلمان جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم یہ کامیاب ہو گئی۔ جب کامیاب ہو گئی، سکون ہو گیا، اب اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ آؤ، اب ہم تمہیں اپنا دیدار عطا فرمائیں، تمہیں جو ہے اس رات جو ہے وہاں کوہ طور پر بلا کر تمہیں معراج کرواتے ہیں۔ تو وہاں جب پیغمبر موسیٰ نے تکلیفوں کو برداشت کیا تو اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا کوہ طور پہ بلا کے۔ یہاں طائف کی بستی میں جب سرکار نے وہ ظلم و ستم برداشت کیے تو اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو معراج کے لیے لے آؤ۔ اب سرکار کی بارگاہ، اللہ کی بارگاہ سے جبریل جب نکلنے لگے نا حضور کو لینے کے لیے، اور سرکار کہاں لیتے ہیں؟ اپنی بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں۔ جبریل امین جب رب کائنات نے فرمایا محبوب کو لے آؤ تو جبریل نکلنے لگے، تو رب کائنات نے فرمایا جبریل اکیلے نہیں جانا۔ کہا مولا پھر کیسے جانا ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا اپنے 4 یار بن کر جاؤ۔ اللہ نے 4 یاروں کو بھیجا، جبریل علیہ السلام کو بھیجا، میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، اسرائیل علیہ السلام کو، 4 فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل 4 فرشتے لے کر جاؤ۔ یہ جو 4 بڑے بڑے معتبر فرشتے ہیں، اللہ نے فرمایا تم سب ڈٹ جاؤ، تم تیار ہو جاؤ۔ اور جب جبریل لے کر ان 4 کا یہ قافلہ جب نکلنے لگا تو پھر رب کائنات نے فرمایا جبریل ابھی صرف یہ 4 نہیں جانے، یہ تو میں نے قائد اور رہنما 4 بڑے چنے ہیں۔ فرمایا مولا پھر کیسے جانا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا کہ تم 4 فرشتے جو ہو اپنے ساتھ 70 ہزار فرشتہ لے لو۔ اللہ اکبر۔ ایک فرشتے کو جبریل کو کہا 70 ہزار تم لے لو، میکائیل سے کہا 70 ہزار فرشتہ تم لے لو، اسرافیل سے کہا 70 ہزار تم ساتھ لے لو، اسرائیل سے کہا 70 ہزار تم ساتھ لے لو۔ تو جبریل امین 4 بڑے فرشتے ہو گئے، اور 4 بڑے فرشتوں نے اپنے ساتھ 70 ہزار فرشتوں کو اور ساتھ لیا۔ اچھا بتائیں 70 اور 70 کتنے ہو گئے؟ 1,70,000 اور 70,000 1,40,000 ہو گئے۔ تو پھر 2 فرشتوں کے ساتھ 70,000 تو 1,40,000 پھر ہو گئے، تو 2,80,000 فرشتہ ان 4 فرشتوں کے نگرانی میں حضور کو لینے جا رہا۔ یہ حضور کے لیے باراتی تیار ہو رہے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے دلہا بنایا جا رہا ہے۔ توجہ طلب بات یہ ہے، توجہ فرمائیں، 4 فرشتے اور 4 فرشتوں نے اپنے ساتھ 70 ہزار فرشتہ لیا۔ اب 70 ہزار اور 70 ہزار 1,40,000 اور پھر 1,40,000 2,80,000 فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے معراج کی رات حضور کو دلہا بنانے کے لیے رب کائنات نے بھیجا۔ 2,80,000 فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے جا رہا ہے معراج کی رات۔ اب جب جانے لگے، نکلنے لگے، تو رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا ہم جائیں تیرے محبوب کو لینے کے لیے؟ تو رب کائنات نے فرمایا جاؤ، لیکن میرے محبوب کو دلہا بنانا ہے تو اس کو ساز و سامان بھی تو لے کر جانا۔ مولا حکم ہو۔ رب کائنات نے فرمایا دلہے کے لیے دلہے کی اشد ضرورت ہوتی ہے،
आला लिबास की अशद जरूरत होती है, उसके लिए सवारी बेहतरीन की भी अशद जरूरत होती है। तो रब्बे कायनात की बारगाह में इल्तिजा की, मौला हुक्म हो, फिर करें क्या? रब्बे कायनात ने फरमाया, ये 4 फरिश्तों से फरमाया कि तुमने 2,80,000 फरिश्ता लेकर जन्नत में पहुंचा। जन्नत में हमने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वहां पर जुब्बा हुजूर की दस्तार रखी हुई है, फरमाया वो लेकर जानी है। वहां पर हमने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो है एक बुर्राक रखा हुआ, उस बुर्राक को लेकर जाना है। और जब जिब्रील अमीन इस बड़े वफद 2,80,000 और 4 फरिश्ते बड़े इनको लेकर जब जन्नत में पहुंचते हैं तो वहां पर देखा हुजूर की सवारी के लिए, देखा कि वहां जन्नत के अंदर बुर्राक ही बुर्राक नजर आ रहे हैं और 70,000 बुर्राक में से एक बुर्राक को चुना जाना है आज की रात को सभा की सवारी के लिए। 70,000 जो है बुर्राक में से एक चुना जाना है। अब हज़रत जिब्रील अमीन कहते हैं कि मैंने 70,000 में से चुनना था, एक को देखता था तो उसका हुस्न देख के हैरान हो जाता था, लेकिन दूसरे बुर्राक पे जब नजर पड़ती तो पहले का हुस्न भूल जाता। ये तो हुजूर की जिसने सवारी बनना है, जिस पे नजर डलती है उसके बाद नजर उठा के जब दूसरे पे नजर डालते हैं तो पहले का हुस्न भूल जाता है, अगले पे नजर डालते हैं तो पिछले का हुस्न भूल जाता है, फिर अगले पे नजर डालते हैं पिछले का हुस्न भूल जाता है। जिब्रील अमीन कहते हैं कि मैंने देखा 70,000 बुर्राक में से एक देखा कि जन्नत के एक कोने में ना, जन्नत के कोने में लग कर लेटा है और आंखों में आंसू है, सारों का दाग रोए जा रहा है, सारे उछल भी रहे हैं, सारे खुशियां भी मना रहे हैं कि हम में से पता नहीं कौन सा होगा जो उस सभा की सवारी बनेगा। लेकिन एक बुर्राक को देखा कि वो कोने में लगा हुआ है, आंखों में आंसू है और लगता है कि कभी इसने खाया ही कुछ नहीं है। और इस कैफियत में जब देखा उसको, हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं मैंने सारों को छोड़ा उसके पास चला गया। जिब्रील कहते हैं मैंने उससे पूछा, बता तुझे नहीं खबर कि आज हुजूर की सवारी उनमें से किसी ने बनना है? क्या तुम्हें पता नहीं है आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चुना जाना है? तो वो कहता है पता तो मुझे भी है। कहा आज की बात करते हो? जिब्रील से कहने लगे जब रब्बे कायनात ने हमें पैदा फरमाया था और हमें जन्नत में रब्बे कायनात ने जब रखा और 70,000 फरिश्ते जो है बुर्राक में से, वो कहता है जब जन्नत में रब्बे कायनात ने हमें बनाया उस वक्त ही रब्बे कायनात ने फरमाया था तुम में से एक खुशकिस्मत होगा जो आखिर ज़मान पैगंबर मुस्तफा की सवारी बनेगा। हजारों साल पहले रब्बे कायनात ने बताया था, मैंने तब से खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना छोड़ दिया, पता नहीं मेरे नसीब में हुजूर होंगे या नहीं, पता नहीं सरकार मुझे कबूल करेंगे या नहीं करेंगे। और आप जब उससे पूछा कि कब से खाना पीना छोड़ा है, कहा जब से रब्बे कायनात ने ये खबर दी है कि मेरे मुस्तफा की सवारी बनना है। अब जो है जिब्रील अमीन कहते हैं मौला इसका रंग ढंग तो अपना ही है, ये सारे सज के फिर रहे हैं, सब खुशियां मना रहे हैं। रब्बे कायनात ने फरमाया आंसू वाले हमें पसंद आते हैं। रब ने फरमाया आंसू बहाने वाले हमें पसंद है। रब्बे कायनात ने फरमाया ये जो फिर कोने में लग के पड़ा हुआ है ना, इसे ही मुस्तफा की सवारी के लिए चुन, इसे ही मुस्तफा के लिए चुन लिया गया। और फिर रब्बे कायनात ने फरमाया हम इसे दोबारा से जवानी भी देते हैं, हम दोबारा से बहार भी देते हैं, हम दोबारा से इसे हुस्न भी देते हैं, हम दोबारा से इसे जो है सरसब्ज़ और शादाब कर देंगे और इसे सबसे ज्यादा हुस्न दे देंगे क्योंकि मोहम्मद की सवारी बनने वाला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उस बुराक को चुना गया। और फिर हमारा जुम्मे का वो वक्त नहीं होता, उस अंदाज का माहौल नहीं होता, हमारा साउंड सिस्टम उस तरह का नहीं होता, तो मैं आपको शान की सूरत में जो हुजूर के आशिकों ने उसकी कैफियत को बयान किया है कि वो कैसे इंतजार करता था हुजूर का और कितने साल इंतजार करता रहा और क्या क्या उसकी मोहब्बत के ज़ौक़ के शौक़ के साथ लिखे हैं। लेकिन हमारा वक्त भी कम होता है और हमारा ये सिस्टम भी उस तरह का नहीं होता। तुम्हारा मोहब्बत से बात को आगे बढ़ाते हैं। उसे चुन लिया गया, उसे चुन लिया गया। फिर कहा आप उस सभा के लिए हुजूर के लिए जो आप भी अपने दुल्हे को बनाते हैं तो दुल्हा सजाते हैं ना सर पे,
رب کائنات نے فرمایا ہم نے بھی اپنے محبوب کے لیے رکھا. جبریل امین کو کہا کہ جنت کے فلاں کے علاقے میں چلے جاؤ، وہاں ہمارے محبوب کا جو ہے ساز و سامان پڑا ہے. اب جب گئے جبریل امین، میں نے آپ کو بتایا تھا فرشتوں کی تعداد یاد رکھنی ہے، 2,80,000 فرشتہ، 4 بڑے فرشتے، یہ سارے مل کر اب رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں وہ براق کو لیا. اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ مبارک لینے گئے. اب جب وہاں امامہ شریف والی جگہ پر پہنچے اور امامہ اٹھانے لگے، جب امامہ اٹھانے لگے تو اس امامے کے گرد، حضور کے اس امامے کے گرد 40,000 فرشتہ مصطفیٰ کے امامے کے گرد طواف کر رہا تھا. یہ حضور کو دلہا بنایا جانے لگا ہے. یہ معراج کا دلہا ہے. آپ بھی دلہے بناتے ہیں، ہم بھی دلہے بناتے ہیں. 40,000 فرشتہ اس جبے کے ارد گرد گھوم رہا ہے، مصطفیٰ کی ذات پاک پہ درود و سلام کر رہا ہے. اور جب فرشتوں نے ہاتھ لگایا نا تو فرشتے وہ جو وہاں پر 40,000 سال سے طواف کر رہے تھے، وہ فرشتے 5,000 فرشتہ تھا. 5,000 فرشتہ جو طواف کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی دستار پر، اور انہیں 40,000 سال ہو گئے تھے درود و سلام پڑھتے ہوئے اس دستار کے گرد. تو جب جبریل نے ہاتھ ڈالا نا تو جو 40,000 سال سے درود و 40,000 فرشتہ جو ہے، 5,000 فرشتہ 40,000 سال سے درود و سلام پڑھ رہے ہیں، وہ جبے کو اٹھانے دیتے. انہوں نے کہا جبریل کہاں؟ کہا جناب رب نے حکم دیا ہے. کہا اتنے 1000 سال ہو گئے ہیں ہم غلامی کر رہے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں، جناب ہمیں کوئی نہ کوئی مزدوری معاوضہ چاہیے. رب کائنات کی بارگاہ میں جبریل نے عرض کیا مولا یہ تو مزدوری مانگتے ہیں، یہ تو مزدوری مانگتے ہیں. کئی 1000 سال سے ہم طواف جو ہے کر رہے ہیں، اس پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں. اب رب کائنات نے فرمایا اچھا مزدوری مانگتے ہیں، پھر جاؤ اس سے پوچھو کیا مزدوری لینی ہے. تو جب واپس جبریل پوچھنے آئے انہوں نے کہا مزدوری ہم نے کیا لینی کہ جہاں تم 2,80,000 ان 4 بڑے سرداروں کے ساتھ جا رہے ہو، تمہاری مہربانی ہے 5,000 ہم نے ساتھ لے جاؤ. کچھ نہیں مانگتے، کچھ درجات کی بلندی نہیں مانگتے، کچھ عظمت نہیں مانگتے، کوئی رفعت نہیں مانگتے، فقط اتنا مانگتے ہیں کہ مصطفیٰ کا ایک دفعہ جلوہ نصیب ہو جائے. جس کی درسال پر ہزاروں سال سے دستور جو ہے درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، جس دستار کا ہزاروں سال سے ہم طواف اور چکر لگا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ دستار جب دلہے کے سر پر ہو تو ایک دفعہ دلہے کو دیکھو. خواہش اتنی ہے، تمنا اتنی ہے، بس اس محبوب کو دیکھنا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ 2,80,000 فرشتہ ہے اور 5,000 فرشتہ یہ بھی ساتھ شامل ہو گیا ہے، اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ہے. ابھی آسمانوں سے اوپر کی بات ہو رہی ہے، ابھی آسمانوں والا کھاتا شروع نہیں ہوا، اوپر سے بات ہو رہی ہے. اب پھر رب کائنات نے فرمایا اب جانا ہے جی مولا. اب رب کائنات کے بارگاہ سے جب یہ سارے فرشتے نکلے نا تو جب اوپر سے پہلا آسمان آیا، ہم نیچے آخری آسمان میں ہیں، یہاں سے گریں گے تو یہ پہلا بنے گا. جب وہاں سے وہ پہلے آسمان میں داخل ہونے لگے تو رب کائنات نے فرمایا فرشتوں ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، جن راستوں سے میرا دلہا گزرے گا ان راستوں کو بھی سجانا ہے. جن راہوں سے محبوب گزرے گا ان راہوں کو بھی سجانا ہے. رب کائنات نے پہلے آسمان کو سجوایا، پھر دوسرے آسمان کو سجایا گیا، پھر 7 آسمان سج گئے. اب رب کائنات نے فرمایا ابھی جانا نہیں ہے، ان آسمانوں پر جھنڈے لگاؤ، ان آسمانوں پر جھنڈے لگاؤ تاکہ رہتی دنیا تک حضور کے غلام جھنڈے لگاتے رہیں تو یہ فرشتوں کی سنت پہ عمل کرتے رہیں. حضور کی آمد پہ جھنڈے لگانا رب کا دیا ہوا طریقہ ہے، فرشتوں کی سنت ہے. فرمایا مولا 7 آسمان سجا دیے، 7 آسمانوں میں 7 جھنڈے لگا دیے. رب کائنات نے فرمایا قیامت کے بعد جو ہے میرے محبوب کی امت نے جھنڈے بھی لگانے ہیں، جنہوں نے اس کے اوپر لکھانا بھی کرنی ہے، تو کوئی اعتراض نہ کرے، آج لکھانا بھی کر دو، آج لکھانا بھی کر دو. کہا مولا نوری جھنڈے تیار ہو گئے ہیں،
آسمان سارے تیار ہو گئے ہیں. فرمایا پھر جھنڈے بھی لگ گئے ہیں. رب کائنات نے فرمایا پھر اس میں لکھائی کرنی ہے. مولا کیا لکھے؟ رب کائنات نے فرمایا ایک جھنڈے پر لکھ دو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. فرمایا دوسرے جھنڈے پہ لکھ دو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. فرمایا ایک جھنڈے پہ لکھ دو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. ایک جھنڈے پہ لکھ دو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا مولا سجاتے جا رہے ہیں. رب کائنات سے کہتے ہیں مولا آخری آسمان رہ گیا جو زمین کی طرف سے پہلا بنتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. فرمایا مولا سارے آسمان سج گئے, جھنڈے لگ گئے, آخری آسمان دنیا رہ گیا ہے. رب کائنات نے فرمایا جھنڈا لگ گیا. مولا جھنڈا لگ گیا. رب کائنات نے فرمایا پھر آج رات والی آیت اس کے اوپر لکھ دو. آج رات سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس آسمان پر جو ہے میرے مصطفیٰ کی جو سیر والی آیت ہے رب کائنات نے فرمایا اس پر جو ہے وہ لکھ دیں. تو فرمایا گیا کہ اس کے اوپر وہ آیت لکھو جو میرا محبوب جو ہے. اب چیک کریں کہ میرا محبوب جو ہے اب سیر تو وہاں پر رہا ہے. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آخری آسمان پر یہ لکھا گیا کہ وہ محبوب کو پاک رب ہے جو اپنے بندہ خاص کو جو ہے وہ سیر کروا رہا ہے. اور رات کے آخری حصے میں جو ہے اپنے محبوب کو اس نے سیر کروائی. اب یہ سارے فرشتے 2,80,000 4 خاص اور جو ہے 5,000 علیحدہ سے یہ سارے فرشتے آ کر جو ہے رسول پاک حضرت روحانی کے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں اور وہاں آ کر جو ہے چھت پہ کھڑے ہو گئے ہیں اور کہا مولا تیرے محبوب کا دروازہ بند ہے, آپ بتائیے دروازے سے جانا ہے کیسے ٹھیک ہو؟ دروازے سے جانا ہے یا پھر کیا کرنا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا محبوب سو رہا ہے, دروازے پہ دستک نہیں دینی, اسے جگانا نہیں ہے اس طرح سے. فرمایا مولا پھر کیسے کرے؟ ٹھیک ہے. رب کائنات نے فرمایا ایسا کرو پھر چھت کو سوراخ کر دو, چھت کو سوراخ کرو, اس سوراخ میں سے نیچے اترتے جانا اور مصطفیٰ کے قدموں میں حاضری دیتے جانا. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ کو فرشتوں کی تعداد بھی بتا دی, اتنی زیادہ تعداد میں فرشتے ہیں. اور پھر مزے کی بات یہ ہے, توجہ ذرا بات یہ ہے کہ ایک فرشتہ, میں اس کی آپ کو کیفیت بتاتا ہوں. حضرت جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے 600 پر عطا فرمائے ہیں. ایک طرف ذہن میں رکھتے کہ رب نے فرمایا چھوٹا سا سوراخ ڈال لینا, اسی میں سے اترنا ہے. 600 پروں کا مالک جبریل ہے اور اسی طرح سے دوسرے فرشتوں کا بھی پر ہے. اور ایک پر اگر وہ کھولتا ہے تو آپ کی اس زمین سے لے کر آسمان تک ایک پر کھولے تو یہ سارا علاقہ جو ہے غیر جو بن جاتا ہے. ایک زمین سے آسمان تک اس کا ایک پر ہے اور اسی طرح کے 600 پر ہے اس کے. کتنے پر بولیے ابھی بات کیا ہے, کتنے پر؟ 600 پر اسی طرح کے ہیں. اور جو ہے 2,80,5,000 سال اور بھی یہ سارے فرشتے رب فرما رہا ہے محبوب کی بارگاہ میں جانا ہے, اس چھوٹے سے سوراخ سے گزر کے جانا ہے. رب سبق دینا چاہتا ہے میرے یار کی بارگاہ میں جانا ہے, اپنے پر نہیں کھولنے. میرے محبوب کی بارگاہ میں جانا ہے, اپنی لمائیاں اور چھڑائیاں نہیں بتانی. مصطفیٰ کے بارگاہ میں جانا ہے تو جھک کر جانا ہے, وہاں عاجزی کے ساتھ جانا ہے, وہاں انکساری کے ساتھ جانا ہے. ارے 600 پروں کا مالک ایک فرشتہ اور وہاں 2,80,000 5,000 لینا 4 بڑے فرشتے. مولا یہ سارے ایک سوراخ سے گزر جائیں گے؟ تو فرمایا جو گزر جائے گا وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی تو ہو جائے گا. وہاں قبولیت چاہتے ہو تو جھک جاؤ. مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر عاجزی کرنا چاہتے ہو, اگر حضور کی غلامی کرنا چاہتے ہو تو پھر جھک جاؤ. عزت پھر ملے گی, رفعت پھر ملے گی. تو پھر کہاں مولا اب گئے ادھر وہاں سارے کے سارے فرشتے
جب اترے تو رب کائنات نے فرمایا محبوب جو ہے جبریل نے کہا مولا تیرے محبوب کو اٹھانا کیسے ہے جگانا کیسے ہے؟ اس وقت رب کائنات نے فرمایا محبوب ذرا غور تو کر تیرے ساتھ آنے والے لاکھوں کی تعداد میں فرشتہ ہے، فرمایا انسانوں کے ہونٹ چیک کرو اور اپنے ہونٹوں کو بھی دیکھو، تو کہا مولا ان کے ہونٹ نوری ہیں، تو نے میرے ہونٹ کا ہونی بنائے ہیں، سارے ہونٹ نوری ہیں، میرے ہونٹوں میں طہور کی ٹھنڈک رکھی ہے، تو فرمایا رب نے جبریل آج رات کے لیے ٹھنڈک ہمیں رکھی تھی، جو تیرے لب کا ہونی بنائے ہیں آج رات کے لیے بنائے تھے، فرمایا بس تیرا کام ہے مصطفیٰ کے قدموں پہ اپنے لبوں کو رکھ دینا، میرا محبوب خود ہی آنکھیں کھول دے گا، مصطفیٰ خود ہی آنکھیں کھول لیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیوانوں اللہ نے سارے فرشتوں میں سے ایک جبریل کو رب کائنات نے وہ ٹھنڈے ہونٹ عطا فرمائے، اس لیے کہ معراج کی رات میرے محبوب کے جب پاؤں کے ساتھ لگے مصطفیٰ کو آواز نہ دینی پڑے، مصطفیٰ کو تکلیف محسوس نہ ہو، کیونکہ دل کو راتان کی بستی سے پتھر کھا کر آیا ہوا ہے، دل کو ظلم و ستم برداشت کر کے آیا ہوا ہے، لوگوں نے خون جو ہے حضور کا بہایا ہے، حضور میں ظلم و ستم ہوئے ہیں، فرمایا آج رات محبوب کو ایسا چومنا ایسی ٹھنڈک دینا کہ محبوب کی آنکھ کھلے تو محبوب خوش ہو جائے۔ اور جبریل امین کی زبان کھلی، جبریل امین نے چوما، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو جبریل امین نے کہا محبوب رب کائنات فرماتا ہے رب کہہ رہا ہے آج ہمارا دل کرتا ہے اپنا دیدار کروا جاؤ، آئے رب کائنات فرما رہا ہے آج ہماری تمنا ہو گئی ہے، آج ہماری طلب ہے، آج ہماری خواہش ہے کہ محبوب آؤ، وہ جو ظلم و ستم دشمنوں نے کیے ہیں آج آ کے اپنے رب کا جلوہ دیکھ جاؤ، اپنے رب کا دیدار کر دو، اور ان دیدار سے ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ رسول پاک کو اٹھایا حرم میں لے گئے، اور حرم میں لے جا کر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لے کر ناک تک حضور علیہ السلام کا آپریشن کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپریشن کیا گیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپریشن ہوا، حضور فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا جبریل میکائیل میرے جسم کو کاٹتے رہے کھولتے رہے، اور کچھ جو ہے جنت سے لائے تھے نورانی چریک میرے سینے میں اندھیر دیا، کچھ میرے سینے سے نکال دیا، حضور فرماتے ہیں میں محمد اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا، اس سارے منظر کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا پھر میرے سینے کو بند کیا گیا، اور حضور نے فرمایا آخری وقت تک حضور نے فرمایا اس کی ٹھنڈک میں اپنے سینے میں محسوس کرتا تھا۔ اب براق میں حضور کو بٹھانا تھا، وقت کم ہے ہمارے پاس، براق میں مصطفیٰ کو بٹھانا تھا، اب جب حضور کو بٹھانا تھا تو جبریل قریب ہوئے، روایت میں آتا ہے کہ جبریل امین نے حضور کی رکاب پکڑی، جس پہ گھوڑے پہ جب بندہ بیٹھتا ہے تو پہلے پاؤں رکاب میں رکھتا ہے، پھر دوسرا پاؤں دوسری طرف سواری کے اوپر جاتا ہے، اسے پکڑنے کے لیے اسے تھامنے کے لیے حضرت جبریل امین آگے ہوتے ہیں اور مصطفیٰ کی رکاب کو تھاما ہے، اور سرکار نے جب پاؤں رکھا، ایک اور روایت اس کے ساتھ آپ کو ملا کے سنا دوں، محدثین نے لکھا ہے اس بات کو کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضور جب براق پر سوار ہونے لگے اس وقت ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کی حاضر ہو گئی، حضور غوث پاک کب آ رہے ہیں؟ حضور کے دنیا سے جانے کے 400 سال بعد 5ویں صدی شروع ہو چکی ہے، حضور غوث پاک دنیا میں آ رہے ہیں، 500 سال بعد آنے والا جب مصطفیٰ سواری پہ قدم رکھنے لگے ہیں نا، حضور غوث پاک نے اپنی گردن آگے کر دی ہے، حضور غوث پاک نے اپنی گردن آگے کی تو مصطفیٰ نے پہلا قدم غوث پاک کی گردن پر رکھا، اور پھر جبریل والے رکاب میں قدم رکھ کر سرکار علیہ السلام جو ہے براق پر سوار ہو جاتے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حتیم میں لا کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لجپال نبی کو حتیم میں لا کر جو ہے بیان کیا جا رہا ہے، اور کبھی آپ غور کریں، آج آپ کے ذہن میں ایک بات ڈالتا ہوں جو شاید کسی حضور کے غلام کے ذہن میں ہو، نہیں تو یہ سن کر جائیں،
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज करवाई गई ना जब, तो हुजूर को मिराज का वो लम्हा जहां तैयार किया गया वो हतीमे काबा में तैयार किया गया था। हतीमे काबा कौन सी जगह है? जो आपको पता है काबातुल्लाह के गिर्द एक छोटी सी दीवार है जहां पर परनाला भी लगा है जिसे मिताब रहमत कहते हैं। उस काबातुल्लाह के साथ एक छोटी सी दीवार है, इसे हतीम कहते हैं। मैंने किताबों में पढ़ा है, मुहद्दिसीन ने इसको बयान किया है कि सारे नबी जो है कोई किसी इलाके में आया, कोई किसी इलाके में आया, लेकिन दुआएं करते थे या अल्लाह मौत मक्के की अता फरमा देना। मौत बोलो मक्के की अता फरमाना, ये दुआएं करते आए, अपनी तमन्नाएं करते आए। और हकीम के अंदर अब जिन्होंने दुआएं की, मैं उनका आपको मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने पेश करता हूं। जिन्होंने दुआएं की और दुआएं करते क्यों थे, उनको पता था। ये अल्लामा तारुल कादरी साहब ने एक किताब लिखी है आशिकों का सफर, आशिकों का सफर, ये किताब का नाम है। ये डॉक्टर तारुल कादरी की लिखी है और एक नहीं सैकड़ों हवाले दे देकर उस बंदे ने मेहनत की है। हमने तो सिर्फ विषय पढ़ा है। मैं अगर इससे बयान कर रहा हूं तो मेरा कमाल तो इतना नहीं है ना। तो जिस बंदे ने ज़खीरा हदीस को खंगाल कर जो है आपके सामने इतना बड़ा ज़खीरा रखा है हदीस का, कहते हैं मैं बताता हूं तुम्हें कि यहाँ लोग जो है अंबिया यहाँ क्यों आते रहे, और क्या काबातुल्लाह के अलावा जो है जमीन पड़ी नहीं थी? क्या हदीम के अलावा और जगह नहीं थी? आपको बताता चलो, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कब्र इस हदीम के अंदर बनी हुई है। हजरत इस्माईल की कब्र उस हदीम के अंदर है। अम्मा हाजरा की कब्र उस हदीम के अंदर है। इस काबा के इर्द गिर्द जो है कब्र में 300 नबियों की कब्रें हैं। बोलो कितने अंबिया की? बोलो कितने अंबिया की? 300 अंबिया की कब्रें इसके अंदर हैं। और जनाब आपको बताता चलो, यही जो हदीम है, इस हदीम के रुकने जमानी से लेकर हजरे अस्वद तक 70 अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्रें हैं। और पूरा जहां आप तवाफ करते हैं 300 अंबिया की कब्रें हैं, जिनमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, हजरत शीश अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत अम्मा हाजरा, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम। ये सारे के सारे नबी रूहे जमीन पर और जगहों पर हुकूमत करते रहे। अंबिया दूसरे इलाकों के बनकर आते रहे, लेकिन जब मौत का वक्त आया तो कहा मौला हमें काबातुल्लाह अता फरमा देना। कहा हुकूमत कहीं की, निजाम कहीं चलाते रहे, सरबराह हुक्मरान कहीं और रहे, तो कहा मौत यहाँ क्यों की मांगते रहे हो? अरे अंबिया की भी ये तमन्ना और ख्वाहिश थी, उन्हें पता था आखिर ज़मान पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह इसी इलाके में आएगा, वो मुस्तफा इसी इलाके में आएगा। और जब वो खराबे नाज किया करेगा, जब वो गलियों में चला करेगा, वो अंबिया की तमन्ना थी कि काश हमारी कब्रों पे भी मुस्तफा का कदम आ जाए, किसी गली में हमारा दरबार बना हो, अरे उस गली से मुस्तफा से नाम लाभ करते हुए चले जाए। हुजूर सल्लल्लाहु से तुम और मैं ही बगैर मोहब्बत नहीं करते। यहाँ आबे ज़मज़म के चश्मे से लेकर, यहाँ हजरे अस्वद से लेकर, जहां मुस्तफा पैदा हुए थे, जहां हुजूर पैदा हुए थे, हजरे अस्वद के इस अस्वद से लेकर, इस पत्थर से लेकर जहां हुजूर पैदा हुए थे, वो लाइब्रेरी भी आपने देखी है। आप सफर मरवा से जब बाहर निकलते हैं तो थोड़े से खाली जगह के बाद सामने बिल्डिंग है, लाइब्रेरी है, जहां हुजूर पैदा हुए थे, आज भी वो महफूज है। यार हैरानगी वाली बात है, मैं मुस्नद रिवायत के साथ आपको बयान कर रहा हूं। यार वो 2-4 एकड़ से करना तो ज्यादा नहीं ना बनती। हर में काबा से लेकर हजरे अस्वद से लेकर हुजूर की विलादत की जगह तक 2-4 किले से ज्यादा जगह नहीं बनती। यार वो अंबिया की ख्वाहिश थी कि मुस्तफा वहां पैदा हो गए, और वो अंबिया अलैहिस्सलाम वो 2-4 एकड़ की जगह पर 1000 नबियों की कब्रें बनी हुई हैं। कमोवेश 1000 अंबिया, मुस्नद रिवायत से कर रहा हूं, हवाला देना दिखाना मेरा काम है, इसमें कोई कमजोर बात नहीं आपके सामने अर्ज कर रहा। 1000 नबियों की कब्रें बनी है। अरे नबियों की भी तमन्ना थी कि मुस्तफा
یہ ہے میرے مصطفیٰ کی عصمت، یہ ہے میرے مصطفیٰ کا مقام اور مرتبہ. یہاں سرکار صلوات و سلام تیار کیے جا رہے ہیں، جہاں حضور نے جو ہے اپنی معراج کا آغاز کرنا ہے. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جگہ اللہ نے قرآن میں اسی آیت میں فرمایا نا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں. تو یہ نشانیاں تھی جو رب دکھا رہا ہے. اللہ نے فرمایا بارکنا ما حولہ، ہم نے مسجد کے ارد گرد بھی برکتیں رکھی ہیں. وہاں مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں ہیں، یہاں خانہ کعبہ کے ارد گرد رب نے برکتیں رکھی ہیں. زیادہ سمجھ نہیں آئی. برکت تو ہوتی ہے مسجد کے اندر، تو تو کہتا ہے ما حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. تو بارہ برکت تو اندر ہوتی ہے، تو باہر کیوں فرما رہا ہے؟ فرمایا باہر سے اندر برکت زیادہ ہے، کیونکہ یہاں میرے نبیوں کے مزارات بنے ہوئے ہیں. تو یہاں جہاں اللہ کا نبی یا ولی لڑکا ہوتا ہے وہ جگہ عام نہیں ہوتی، وہ برکت والی ہو جاتی ہے. بس آخری ٹائم ہمارا پورا ہو گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا ہو گیا نا مثال، حضرت یوسف علیہ السلام کا مثال ہوا تو آپ کے مریدین نے، آپ کے ماننے والوں نے آپ کی قبر بنا دی. تو ایک دریا کے کنارے پر آپ کی قبر بنی تھی. اب وہاں سے جب پانی گزرتا، جو پانی یوسف علیہ السلام کی قبر کے پاس سے ہو کر گزرتا نا، جن جن کھیتوں میں جاتا وہ کھیت سرسبز ہو جاتے تھے. دوسری زمینیں جو ہے وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ پانی ایک ہی آیا ہے لیکن جو ہے وہ علاقہ سرسبز ہو گیا ہے، ہمارے جو ہے کھیتوں پر بہار ہی نہیں آتی. اب جب انہوں نے غور کیا تو ان کو پتا چلا کہ جن سے پانی یوسف کی قبر سے ٹکرا کر جاتا ہے نا وہ کھیت سرسبز ہو جاتے ہیں، اور ہمارا پانی سیدھا جو ہے پانی جو ہے دریا سے آتا ہے یا سمندر سے آتا ہے کھیتوں پہ چلا جاتا ہے. سمجھ لگ گئی، کہنے لگے جو نسبت پانی کو ہو جائے گا یوسف کی قبر سے، رب اس پانی کو برکت والا بنا دیتا ہے. آپس میں قوم لڑنے لگ گئی. انہوں نے کہا جناب یوسف کا کلمہ ہم نے بھی پڑھا ہے، پانی ہمیں بھی وہی چاہیے. انہوں نے کہا تمہارا پانی وہاں سے گزر نہیں سکتا. دو قومیں آپس میں لڑ پڑی. بادشاہ نے کہا پریشان نہ ہو، فیصلہ میں کرتا ہوں. یوسف علیہ السلام کی قبر کی کھدائی کروائی گئی اور آپ کو قبر کو نکالا گیا، نکال کر نیا تابوت بنایا گیا جو سنگ مرمر کا تھا، اور اسے درمیان میں بنایا، اور پھر جو ہے سمندر سے دریا تھا ایک، اس میں سے نہر نکالے. سارا پانی جتنا بھی دریا سے آتا تھا اب وہ سنگ مرمر کا بنا کے اسے الگ کر دیا اور کہا اب سارا پانی جو یہاں سے نکلے گا وہ یوسف کی قبر کو مس کر کے نکلے گا. فرمایا تمہاری پوری روح ہے زمین کو جو یوسف کے پانی قبر کے ساتھ پانی لگ کر جائے گا، پورے علاقے والوں کو رب کو نہیں عطا فرمائے گا. تو قبر یوسف سے پانی گزرے، رب سے برکتیں دیتا ہے. تو میرے مصطفیٰ کی نسبتیں کتنا کمال کرتی ہوں گی. اللہ تعالیٰ کا دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلو تمام دوست عطا فرمائے.